نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا. صدق اللہ مولانا العظیم. ماہ سفر المظفر ہے. اس میں ایک تو قدوۃ السالکین، امام الزاہدین حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی صوفیات ہیں اس میں عرس ہوتے ہیں. لہٰذا اس نسبت سے ہم آج چند باتیں مقام ولایت کیا ہے اور ولی کی پہچان کیا ہے، اور پھر ولی کی بارگاہ سے اکتساب فیض کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے. انہیں یوں تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے جگہ جگہ اپنے اولیاء کی عظمت کو بیان کیا ہے، مگر ہم آج سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر آگے وقت کی نزاکت کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکا آگے پھر 80 تک تقریباً 20 آیتیں ہیں. ان میں ولی کی پہچان بھی ہے اور ولی کی بارگاہ سے فیض ملتا کیا ہے، کیسے اکتساب فیض کا سلیقہ قرآنی کیا ہے، قرآن مجید میں کیا سکھا ہے، اور پھر اس کی عظمت کیا ہے. اسے پڑھیں گے. اس میں دو عظیم ہستیوں کی ملاقات ہے جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے اور سنتے آ رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام. اب یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت، رسول ہیں، اور بلا شبہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے مرتبے بلند ہے، یعنی ان کا فضیلت میں مرتبہ بلند ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت وہ بلند ہے. اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی نبوت میں اختلاف ہے. ایک قول ہے کہ وہ نبی ہیں، اور ایک قول ہے اور اکثریت کا قول یہ ہے کہ وہ ولی. ولی نبی کا ولی کی طرف اس کی صحبت کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ شریعت کا قانون اور اصول بنا جاتا ہے.
غیر نبی کا عمل شریعت نہیں بنتا، نبوت کا عمل قانون شریعت بنتا۔ اس لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کی طرف سفر کرنا یہ شریعت بن گیا اور سنت انبیاء ہو گیا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں خیال آ گیا کہ میں سب سے بڑا اللہ کا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم، علم والا میں۔ یہاں میں تھوڑی سی ضمناً تربیتی ایک گفتگو کرتا چلوں، ایک نقطہ بیان کرتا چلوں۔ یاد رکھ لیے، ایک ہے ہمارا ظاہر عمل ہوتا ہے، ایک ہم لاشعوری طور پر ہمارے اندر چونکہ عقل ہے، خیالات کا ایک بہت بڑا جہان آباد رہتا ہے، اور فی الواقع فی الوقت بھی میں آپ سے بھی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اس گفتگو کے دوران ہی غیر شعوری طور پر میرے ہی اندر کئی خیالات آ رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں گفتگو، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور یقیناً پورے انہماک کے ساتھ آپ کی توجہ گفتگو پر ہی ہوگی، مگر اس کے باوجود آپ کے من کے جہان سے، خیالات کی دنیا سے کئی اور تصورات گزر رہے ہیں۔ کبھی کئی دھیان کہیں دکانداری کی طرف چلا جائے گا، کوئی اہم مسئلہ ہوگا تو درمیان میں کبھی ادھر چلا جائے گا، وہ ایک جہان ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، ولایت اس جہان میں مولا کو آباد کرنے کا نام ہے۔ وہ جو جہان گزرتا ہے نا من کے اندر، اب میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، نماز پڑھنے میں 3 افراد ہیں، تینوں ہی قیام کر رہے ہیں، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے۔ تینوں میں ثنا ہر کوئی پڑھ رہا، فاتحہ ہر کوئی پڑھ رہا، تسبیحات اور تکبیرات سب پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، قعدہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ دیکھنے میں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ ادا کر رہے ہیں، اور اندر کی کلمات بھی، وہ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ایک کے من کے جہان میں دکانداری بھی چل رہی ہے، ایک کے من کے جہان میں کاروبار بھی چل رہا ہے، اور خیالات ہیں، پلندہ ہے پورا اکٹھا، کبھی گھر چلا جاتا ہے، کبھی دکان پہ چلا جاتا ہے، خیال میں، تصور میں، اور اسی میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع بھی چلا جاتا ہے۔ تو کبھی وہ وہاں سے اٹھتا ہے تو کہیں کاروبار میں کسی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے، وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے، وہ بھی وہی رکوع کر رہا ہے، سب کچھ وہی کر رہا ہے، مگر ایک دوسرا ہے، اس کا دھیان جسے ہم ریاکاری کہتے ہیں ادھر ہے، اس کا بھی تصور ہے، مگر وہ سوچ رہا ہے، وہ ایک جہان ہے اندر، اس کے اندر اس کی سوچ یہ ہے کہ وہ مجھے لوگ اچھا کہیں، مجھے لوگ نمازی کہیں، میرا ادب کریں، اس کا ریاکاری کی طرف۔ رکوع وہ بھی کر رہا ہے، رکوع یہ بھی کر رہا ہے، کلمات وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ انہی میں ایک تیسرا ہے، وہ کھڑا ہے، وہ سارے جہاں کو بھلا کر اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ اس کے خیال میں نہ کوئی کاروبار داخل ہو رہا ہے اس کی من کی دنیا میں، نہ کوئی دنیا کا تصور داخل ہو رہا ہے، نہ کیا ریاکاری داخل ہو رہی ہے، اس کے قلب پر عجز کا غلبہ ہے، انکساری کا غلبہ ہے، اور وہ انہی وادیوں میں گم ہے کہ مولا تیری وہ شان ہے کہ نبی بھی آئیں تو تھر تھر کانپتے ہیں، مجھ جیسے نکمے کے لیے بھی تو نے گھر میں اپنی حضوری دے دی۔ اسے اسی سے نہیں فرصت ملتی۔ اب اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اسے بھی چھوڑ دیں، وہ جو دکانداری میں الجھا ہوا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے جو ریاکاری میں الجھا ہوا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے جو صرف یہ ہے اور وہ ہے
دوسرا کوئی نہیں۔ ولایت کس کا نام ہے؟ جس نے جد و جہد کے ساتھ، ایک پوری جنگ کے بعد، نفس کے ساتھ لڑنے کے بعد، اس پنچھی کو، خیالات کے پنچھی کو جو دنیا میں اڑتا پھرتا تھا، اسے قید کیا اور اللہ کے حضور لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ولایت کی طرف گامزن ہے۔ بہترین نماز کس کی ہوئی؟ یہ چہرہ دیکھیں گے کہ من دیکھیں گے؟ چہرے دیکھیں گے کہ اس کے من کے جہان کو دیکھیں گے؟ تو یاد رکھ لیں، جس نے من کے جہان میں، وہ اقبال نے کہا نا، تیری دنیا میں مجبور و محکوم، وہ کہتا ہے مولا ایک یہ تیری دنیا ہے، اس میں مجھے محتاجی بھی ہے، اس میں مجھے کاروبار بھی کرنا ہے، یہ تیری دنیا ہے۔ تو اس دنیا میں میں کبھی ادھر جاتا ہوں، کہیں سے فتوے آتے ہیں، کہیں سے مجھ پر گالیاں آتی ہیں، کہیں سے مجھ پر خدا جانے کیا ہے، ایک پورا جہان ہے۔ تو یہ تیری دنیا ہے، اور ایک دنیا میرے من کی ہے، وہ میری دنیا ہے، وہ میرے تصورات کی دنیا، وہ میرے من کے جہان کی دنیا۔ تو اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ جو تیری دنیا ہے، تیری دنیا میں مجبور و محکوم، پر میری دنیا میں تیری بادشاہی۔ وہ جس نے اس دنیا کو قابو کر لیا اور اس من کی دنیا میں اسے بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس جد و جہد میں لگ گیا کہ جتنی باطل طاقتیں ہیں، خیالات کی، تصورات کی، چاہتوں کی، خواہشوں کی، حرص کی، لالچ کی، طمع کی، دنیا کی طرف حسن کی، ذائقوں کی، بغض و عناد، حسد، نفرتوں کی، اس ساری دنیا کو اس کی دنیا کے لیے پاک کر دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ صاحب حال، صاحب ولی ہو جاتا ہے۔ اتنی بات ہے سر، بس اتنی بات ہے سر۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی کہ ان خیالات کو درست کریں، اپنی سوچوں کو درست کریں، جہاں بھی بیٹھیں، جب قدم اٹھے، ولی وہ ہے کچھ نہ دیکھے، یہ دیکھے مولا ادھر راضی ہے یا نہیں ہے، بس اس کو یہی خیال رہتا ہے، رب کدھر راضی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے من سے خیال گزرا، اور قربان جائیں علامہ صاحب، ہم جیسوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور بعضوں کے خیال بھی ان کی بھی گرفت کرتا ہے، ان کی بھی گرفت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی من کے جہان سے خیال گزرا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے پیارے موسیٰ، ایسا نہیں سوچتے، یہ نہیں تصور کرتے کہ میں ہی بڑا عالم، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، میں نے ہر صاحب علم پر ایک بڑا علم والا پیدا کر رکھا۔ اب چونکہ من کا جہان اچھا تھا تو دوسرے علم والے کی بات سن کے حسد نہیں آیا، دوسرے مرتبے والے کی بات سن کے اس من کے جہان میں، چونکہ وہی آباد رہتا تھا نا، تو جہاں وہ رہے وہاں دنیا والی گندگی نہیں رہتی، حسد، کینہ، بغض، عناد، نفرت، کدورت، عداوت۔ تو جب سنا کہ کوئی مجھ سے بھی بڑا علم والا ہے، حسد نہیں آیا، کدورت نہیں آئی، عداوت نہیں آئی، مجھ سے بھی بڑا علم والا ہے، بلکہ الٹا اس کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا، الٹا اس کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا، اور اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ اور اگلی بات، خود صاحب کتاب تھے، خود کیا تھے؟ صاحب کتاب، یعنی صاحب کتاب پیغمبر تھے۔ علم کا عالم یہ ہے کہ خود صاحب کتاب اور کتاب پڑھانے والے تھے، مگر جستجو علم کی دیکھیں، پتہ چلا کہ ادھر بھی علم ہے، تو فوری طور پہ کہتے ہیں مولا اس کی صحبت دے تاکہ علم میں اور اضافہ ہو جائے۔ وہ جو اس کے پاس ہے وہ کیسا علم ہوگا کہ تو بھی تعریفیں کر رہا، تو جستجو علم دیکھیں۔ علم کے بغیر کوئی ولایت کی راہ نہیں چل سکتا،
اور ولایت کی پہچان بھی ایک یہ ہے کہ علم کی پیاس مرتے دم تک کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یہ حضرت موسیٰ سے رہنمائی مل رہی ہے کہ صاحب کتاب ہو کر پتہ چلا کہ وہ بڑا علم والا ہے، نہ حسد آیا، نہ نفرت آئی، نہ بغض آیا، بلکہ الٹا ان کی صحبت اس لیے مانگی تاکہ اور علم بڑھ جائے، اور علم بڑھ جائے۔ علم و باج کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ۔ تو مولا پوچھا، مولا اچھا تو میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہو سکتی۔ تو اللہ سے پھر پتہ پوچھا کہ اس کا پتہ بتا دے تاکہ میں اس کی صحبت لوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور حضرت موسیٰ کی یہ سنت ہے کہ صاحب حال اور صاحب علم کی صحبت لینا، ان کے پاس بیٹھنا، جو اللہ نے انہیں دیا ہے ان سے سیکھنا، یہ راہ ہے صاحبان حال اور اللہ والوں کی اور اللہ کے دوستوں کی۔ اب اللہ نے جو قرآن مجید میں پتہ بتایا ظاہراً وہ یہ تھا مجمع البحرین، جہاں دو دریا جمع ہوں گے، یہ اللہ پاک نے بتا دیا، وہاں جاؤ، اور ساتھ ایک اور خاص علامت بتائی اپنے دوست کی پہچان کی، ایک خاص علامت بتائی۔ وہ علامت آج ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں اور وہ قرآن مجید سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ بھی لے لیا اور ان کی طرف پھر کرنا چاہا، سفر کرنا چاہا، تو فرماتے ہیں بھائی اذ قال موسیٰ لفتاہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی، اپنے خادم، اور اپنے وہ آپ کے خادم بھی تھے، شاگرد بھی تھے، نائب بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، وہ تھے حضرت یوشع بن نون۔ ان سے کہا کیا؟ یہ بات قابل توجہ ہے، لا ابرح، لا ابرح، عزم دیکھیں، میں تھکوں گا نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ منزل کا تعین کیا، منزل کیا ہے؟ مجمع البحرین، اللہ پاک نے فرمایا جہاں وہ جمع ہوں گے نا دریا، وہاں میرا بندہ تجھے ملے گا۔ اب فرما رہے ہیں کہ ایک منزل کا تعین ہو گیا۔ یاد رکھ لیں زندگی اس چیز کا نام ہے، ہر فرد کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں ایک منزل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اباگون اندھیرے میں چل رہا تو اس نے اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت زندگی کو اس نے ضائع کر رہا، اس کی زندگی میں مقصد ہی کوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں منزل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے منزل کا تعین ہو، اور پھر منزل کا تعین کرنے کے بعد منزل ملتی کسے ہے؟ لا ابرح، وہ جو اس عزم کے ساتھ چلتے ہیں کہ ساری داخلی اور خارجی طاقتیں سب مل جائیں، اور دنیا کی حرص بھی ہو، دنیا کے ذائقے بھی ہوں، کچھ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت خارجی اور اندر سے نفس کی خواہش، مجھے میری منزل تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس عزم سے چل، میں تھکوں گا نہیں، میں رکوں گا نہیں، چاہے ساری طاقتیں مل کے مجھے روکنا چاہیں تو نہیں رکوں گا۔ اس عزم کو لے کر جو چلتے ہیں پھر ان کے لیے منزل قریب ہوتی ہے، پھر ان کی مدد اللہ پاک کرتا ہے۔ تو فرمایا لا ابرح، میں تھکوں گا نہیں، لا ابرح، سستی نہیں کروں گے، سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ کیا؟ حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں اپنی وہ منزل جو اللہ نے مجھے بتائی ہے مجمع البحرین تک پہنچنا جاؤں، جب تک اسے نہ پا لوں۔ اور ساتھ ہی کہا او امضی حقبا، یہ وہ لوگ جو ایک منزل کا تعین کر کے چلتے ہیں، اور اس میں بالخصوص تحریک منہاج القرآن والوں کو مخاطب کر رہا ہوں، جن کی منزل مصطفی انقلاب ہے، مصطفی معاشرہ قائم کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا،
مسلم امہ کو جمع کرنا ہے، دلوں کی منافرت، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے امت، اسے ایک پلیٹ فارم پہ لا کر دنیا میں غلبہ دینا، اور دین حق کی سربلندی ہے۔ ان کے لیے پہلی بات عزم کے ساتھ چلیں، جن کے حوصلے ٹوٹ جائیں وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹ جائیں جن کے حوصلے، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر فرمایا او امضی حقوبا، یہاں تک کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے چاہے ہفتے درکار ہو، ماہ درکار ہو، سال یا صدیہ درکار ہو، ان کے پیش نظر وقت نہیں ہوتا، ان کے پیش نظر منزل ہوتی ہے، اور وہ عزم کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ کبھی منزل جلدی ملتی ہے، کبھی منزل میں دیر ہوتی ہے، مگر یہ جلد اور مؤخر ہونا، اس کا انحصار اللہ کی رضا پہ ہوگا۔ تو اس طرح چل پڑے، جب چل پڑے فلما بلغ مجمع بینہما، یہاں تک کہ چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں پر دو دریاؤں کا سنگم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس کی، آپ سو گئے۔ آپ نے کہا بھی میں تھوڑا سوتا ہوں، تو یہاں تو سو گئے، اور حضرت یوشع بن نون جاگتے رہے، وہ نہ سوئے۔ نسیا حوتہما، یعنی وہ جو کھانا تھا ان کا۔ اب جب چلے تو یہاں ایک بات بھی سن لیں جو میں بیان نہیں کر سکا، وہ یہ کہ چلنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ایک مچھلی دو اور اسے بھون کر پکا کے سالن بنا کے رکھ لیں۔ اب بتائیں، جب مچھلی پکا لی گئی، بھون لی گئی، سالن بن گیا، تو زندہ رہی؟ جی زندہ نہ رہی، وہ بھونی ہوئی مچھلی ساتھ رکھ لی۔ جب اس مقام پہ پہنچے، حضرت موسیٰ سو گئے، حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے۔ انہوں نے اچانک کیا دیکھا، یعنی یہ نظارہ حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا، یہ نظارہ یوشع بن نون نے دیکھا علیہ السلام۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ قرآن کہتا ہے فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، یوشع بن نون جاگ رہے ہیں۔ وہ جو سالن لائے تھے مچھلی کا پکا ہوا، اچانک پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ وہ جو پکی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی، اور اس نے چھلانگ لگائی پانی کے اندر سرابا، اور اپنا راستہ سرل بناتی ہوئی چلی گئی۔ یہ سارا نظارہ یوشع بن نون نے کیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ جاگے، بیدار ہو گئے۔ فلما جاوزا، وہاں سے پھر آگے بڑھ گئے۔ جب آگے گئے، تھوڑا اور سفر طے کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک محسوس کی۔ جیسے سفر میں بھوک محسوس کی تو فرماتے ہیں آتینا، قال لفتاہ آتینا غداءنا، فرمایا وہ میری غذا لاؤ، کھانا لاؤ، میرا کھانا کدھر ہے؟ جب یہ کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، سفر نے تکا دیا، تو کھانا لاؤ۔ جب یہ کہا، اب حضرت یوشع بن نون بولے قال ارایتا، وہ پیچھے یاد ہے آپ کو، سوئے تھے ہم ایک جگہ پہ، الی الصخرہ اذ اوینا الی الصخرہ، وہ ایک پہاڑی تھا، چھوٹی پہاڑی تھی، اس کے قریب آپ سو گئے تھے، میں جاگ رہا تھا، میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جسے عقل قبول نہیں کرتی، یعنی ما فوق الادراک واقعہ دیکھا۔ وہ دیکھا وہاں تھا، مگر ساتھ ہی کہا دیکھا وہاں تھا، مگر کیا ہوا؟ فإنی نسیت الحوت، وہ جو مچھلی کا واقعہ میں نے دیکھا تھا آپ کو بتانا بھول گیا، وہ آپ کو بتانا بھول گیا۔ اور ساتھ ہی کہا وما انسانی ہو، میں نہیں بھولا، الا الشیطان ان اذکرا، دراصل شیطان نے بلا دیا، وہ میں نہیں بولا، شیطان نے بلا دیا۔ اور وہ واقعہ کیا تھا؟ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، یہ عجبا تعجب ہے۔ تعجب کون کرتا ہے؟ عقل کرتی ہے، اور تعجب کب کرتی ہے؟ جب عقل سے کوئی بات اوپر ہو جائے۔
یعنی واقعہ ایسا پیش آ جائے کہ عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے. دیکھیں نا، یہ میں نے گلاس اٹھایا، اس پر تعجب ہے آپ کو؟ ہاتھ سے اٹھایا ہے نا، عقل کی سمجھ میں آ رہا ہے، حیرانگی ہوگی. اور اگر میں ہاتھ نہیں لگاتا، سب بیٹھ رہے خود بخود اڑ رہے. تو اب چونکہ عقل یہاں قاصر ہے تو تعجب کرے گی. آپ نے کہا عجیب بات ہے، حیران میں ڈوب جائیں گے نا حیرانگی میں. یہ جو حضرت یوشع بن نون کہہ رہے ہیں عجبا، واقعہ ایسا تھا کہ وہ عقل سے ماورا تھا. انسانی فہم، علم، شعور اور ادراک سے ماورا تھا. یعنی عقل کے عجز کا اظہار کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کا، حضرت یوشع بن نون کا قول کہ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. عجیب بات ہے کہ سالن بنایا گیا تھا، عجیب بات ہے کہ پکی ہوئی مچھلی، عجیب بات ہے کہ مردہ حالت کی مچھلی. اچانک ایک مقام آیا، ایک ایسا مقام آیا کہ جب وہاں پہنچی تو تعجب ہے، خود بخود زندہ ہو گئی. مردہ مچھلی کو تعجب ہے، خود بخود زندہ ہو گئی. ایک ایسا مقام آیا، ایک ایسا جگہ آئی کہ جب آپ سو گئے خود بخود زندہ ہو گئی. جب یہ بات کی حضرت موسیٰ بولے ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، یہی تو مقام تھا جس کی تلاش میں نکلے تھے. کیا معنی؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا مولا تیرا بندہ کہاں ہے؟ میں اس کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں، میں کیسے پاؤں گا اسے؟ ایک تو نشانی ظاہر بتا دی، جسے آنکھ دیکھتی ہے وہ مجمع البحرین کہہ دیا کہ جہاں پر دو دریا جمع ہوں گے. اے موسیٰ ایک نشانی یہ ہے، یہ کہنا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، یہی مقام ہے جس کی تلاش میں نکلے تھے. اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے ولی، اپنے دوست، اپنے پیغمبر اور اپنے عاشق اور مرد فرید اور مرد کلندر کی پہچان یہ بتائی تھی کہ موسیٰ میرے بندے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کی جو میں مردے پہنچے تو جہاں مردوں کو زندگیاں مل جائیں وہی میرا بندہ ہوتا ہے. میرے بندے کی پہچان یہ ہے، میرے بندے کو پہچاننا ہو تو پہچان یہ ہے. ارے شکلیں نہ دیکھو، کپڑے نہ دیکھو، صورتیں نہ دیکھو. اللہ نے موسیٰ کو پتہ کیا بتایا؟ قرآن میں پتہ بتایا کہ اے موسیٰ بس جہاں میرا بندہ تلاش کرنا اور تلاش میں نکلے ہونا میرے بندے کی تلاش میں، تو سن جہاں مردوں کو زندگیاں مل جائیں، جہاں میرا بندہ ہوگا اس کا عالم یہ ہے کہ چونکہ وہ میرا ہو گیا ہے، میرا ولی ہے، تو اس ولی کی ولایت کا مقام یہ ہے کہ اس کی مقام دوستی یہ ہے مردے آئیں تو انہیں بھی زندگیاں دے دیتا، مردے آئیں تو زندگیاں دے دیتا ہوں. یہاں سے اخذ کیا گیا صوفیاء نے کہ لوگوں سن لو، ولایت کا تعلق چہروں سے نہیں، ولایت کا تعلق جبوں کبوں سے نہیں. سادہ بات بتا رہا ہوں، بڑی سادہ بات. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا شیخ الاسلام ہے، شیخ الفقہ ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، بڑے علامہ صاحب ہیں، ان کی سنگت لو ہدایت مل جائے گی. یہ مجھے مقام منزل تک پہنچا دے گا، اس کی رضا کی منزل تک، بندگی کی منزل تک، ولایت کی منزل تک پہنچا دوں گا. تو قرآن بتا رہا ہے چہرے نہیں دیکھنے، علم نہیں دیکھنا، سادہ بات ہے. اور سادہ بات کیا ہے؟ لوگوں جیسے جانور مردہ ہوتے ہیں، انسان مردہ ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے دل بھی مردہ ہوتے ہیں. خود داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں ہمارے ہاں زندگی کا پیمانہ کیا ہے؟ کوئی کھاتا ہو تو زندہ ہے، کھانا پینا، حرکت کرنا، ہم اس کو زندگی کہتے ہیں. اللہ پاک نے جو کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں. کیا
تمہارے ہاں زندگی کا معنی کھانا ہے، پینا ہے، بولنا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا ہے، تم اسے زندہ سمجھتے ہو۔ نہیں، میرے ہاں زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے۔ یہ دل کس کا زندہ ہے، دل مردہ کس کا ہے؟ تو آؤ کشف المحجوب پڑھو، عوارف المعارف پڑھو، غنیت الطالبین پڑھو۔ ہر صوفی نے اس کا معنی بتایا۔ اگر دل دنیا کی ہرس میں مبتلا ہو جائے، دل دنیا میں مبتلا ہے، دل میں نفرتیں ہیں، دل حسد کا پیکر ہے، دل میں کدورت بڑی ہے، دل میں دنیا کی لالچ ہے، دنیا کے عہدے، ہرس، لالچ، حرام خوری، کوٹھیاں، بنگلے، بیلس، بڑا عہدہ، اس کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کے لیے حرام حلال کے خیال نہیں رکھتا۔ جس نے اپنی زندگی اس نہج پہ ڈال رکھی ہے کہ سارا دن نگاہ بے حیا رہتی ہے، سوچیں گندی رہتی ہیں، دل نفرت کا مرکز بنا ہوا ہے، کبھی اس سے نفرت، کبھی اس سے نفرت، کبھی اس سے نفرت، اور اگر کسی کی عزت دیکھ لے تو برداشت ہی نہیں کرتا۔ کوئی معزز مل جائے یا اپنے سے بڑا عالم مل جائے، آقا نے فرمایا مجھے اپنی امت کے علماء سے خطرہ ہے، حسد کریں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو دل حسد کا پیکر ہو تو چہرے پہ چاہے داڑھی جتنی بھی ہے، کپڑے چاہے جیسے بھی ہیں، ڈگری چاہے شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، شیخ التفسیر کی ہے، اگر 2 گھنٹے کی تقریر پڑھ کے قرآن سنا رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ 2 گھنٹے کی تقریر کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جس امت کو اللہ نے پتھر کھا کھا کے جسد واحد بنایا تھا، جس امت کے لیے قرآن نے انما المؤمنون اخوہ کا مدعا نافذہ سنایا تھا کہ مومنوں آپس میں بھائی بھائی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، جن کے دل اتنے نفرت زدہ تھے، اتنے قدورت زدہ تھے، اتنے تعصب زدہ تھے کہ پانی پہلے میرا گھوڑا پیے گا، تیرے گھوڑے نے کیوں پی لیا، یہاں میں کیوں نہیں بیٹھا، وہ فلاں کیوں بیٹھ گیا، مجھے دعوت نہیں دی اسے کیوں دعوت دے دی۔ یہ ساری صورتیں دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں تھی کہ کسی کے مقام کو برداشت نہ کرنا، کسی کی عزت کو برداشت نہ کرنا، یہ دل مردہ کی علامت ہے۔ میرے آقا آئے، آقا نے وہ جو پانی پینے پلانے پہ تعصب، جھگڑے، لڑائیاں، نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں پھیلاتے تھے، مصطفیٰ کی تربیت نے ان دشمنوں کو آپس میں دوست بنا دیا، اور خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے پر جان کی قربانی دینے والا بنا دیا۔ تو دل بھی مردہ ہوتا ہے، اور دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف، اس کا شغل اللہ میں نہیں ہوتا، دوسروں میں رہتا ہے، مخلوق میں رہتا ہے، کہیں پیسے کی طرف، کہیں چاہو منصب کی طرف، کہیں حسد، کہیں بغض، کہیں کینہ پاتا ہے۔ اگر دل کی کیفیت یہ ہے تو چہرہ نہ دیکھو، جان لو دل مردہ ہے، دل مردہ ہے۔ اور اگر یہ کیفیت سے ماورا ہے تو دل زندہ ہے۔ اب میں آپ کو سادہ طریقہ بتا رہا ہوں قرآن سے لے کر، جسے اللہ نے بتایا کہ کسی کے چہرے کو نہ دیکھو، اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ والا ہے یا شیطان والا ہے، اللہ والا ہے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ سے دور کرے گا، تو سادہ طریقہ یہ ہے، اس کی صحبت میں جانے سے پہلے، اس کی سنگت میں جانے سے پہلے اپنے دل کی حالت دیکھو، دل کی حالت دیکھو۔ اگر دل دنیا میں بدمست تھا، نفرتیں پا رہا تھا، عداوتیں پا رہا تھا، دشمنیاں پا رہا تھا، کدورتیں پا رہا تھا، ہرس تھی، لالچ تھی، طمع تھی، کسی کو برداشت نہیں کر رہا تھا، ایسا دل تھا، پہلے دیکھے تو سمجھ لے میرا دل مردہ ہے،
پھر اس کی سنگت میں گئے، اس کی تربیت، اس کی صحبت میں 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، پھر دل کو دیکھو، اگر دل عداوت میں اور پک گیا ہے، اگر دل میں نفرتیں آ گئی ہیں، دل میں تعصب آ گیا ہے، دل میں حسد آ گیا ہے، تو جان لو یہ جو بھی ہے اللہ والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے دل مردہ کو اور مردہ کر ڈالا۔ دوسری طرف اس کا چہرہ نہ دیکھو، جب اس کے دور تھے تو دل کی حالت کیا تھی، اور جب اس کی سنگت ملی، اس کی تربیت ملی، اس کی صحبت ملی، تو 6 ماہ، سال، 2 سال کے بعد دل کو دیکھو، اگر دل دوسروں کی نفرت کی بجائے محبتیں پالنے لگا، اگر دل سے دنیا ہیچ ہونے لگی، دنیا دل سے نکلنے لگی، اللہ کا خوف آنے لگا، اللہ کی چاہت آنے لگی، اللہ کی محبت آنے لگی، دل دنیا سے کٹنے لگا، اس کی تربیت نے، ارے دنیا کی حرص لالچ تو کیا، جنت کی حوروں سے بھی بے نیاز کر دیا، اس کی تربیت نے جنت کے کھجوروں سے بھی بے نیاز کر دیا، اور دنیا کے کسی فرعون، جابر، ظالم جدید سے ڈر کیا، جہنم کے خوف سے بھی دل آزاد کر دیا، اور دل ایسا ہو گیا کہ کوئی پتھر مارے تو دعا نکلتی ہے، دل ایسی محبت کا پیکر بن گیا کہ کوئی راستے میں کانٹے بچھائے، ابو لہب کی بیوی راستے میں کانٹے بچھائے تو دعا نکلتی ہے، وہ چاہے کہے تبت یدا ابی لہب وتب، کوئی پتھر مارے دعا نکلتی ہے، دل اخلاق کا پیکر بن گیا، بدخلقی دور ہو گئی، بے صبری دور ہو گئی، حسد دور ہو گیا، عداوتیں دور ہو گئی، نفرتیں دور ہو گئی، تعصب دور ہو گئے، دل ایک جنت بننے لگا، اپنے پرایوں کے لیے بھی دل قربانی کا جذبہ پیدا ہونے لگا، دوسروں کے لیے بھی منہ کے لقمے اس کی طرف جانے لگے، جس کو دیکھتا ہے دل خوش ہوتا ہے، اللہ نے اسے عزت دی مجھے بھی دے گا، نفرت نہیں کرتا، تو جان لو یہ اللہ کا ولی ہے جس نے تمہارے مردہ دل کو زندہ کر دیا، یہی اللہ کا ولی ہے جس نے مردہ دل کو زندہ کر دیا، جس نے لوگوں کا حسد ختم کر دیا، جس نے لوگوں سے منافرت ختم کر دی، جس نے تعصب کی کیفیت مٹا دی، جس نے نفرت کی کیفیت مٹا دی، جس نے دشمنیاں، عداوتیں، بغض، عناد، کینہ، حسد، بخل، لالچ ایسا پاک کر دیا کہ اس کے من میں سوائے مولا کے اور رہتا ہی کوئی نہیں، سوائے مولا کے اور رہتا ہی کوئی نہیں۔ تو لوگوں جان لو یہی مرد کلندر ہے جس نے تمہارے مردہ دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ سے لگا دیا ہے، اس کی صحبت لے لو، اس کی سنگت لے لو، اور جو عداوت تعصب پیدا کر رہا ہے ایک لمحے سے پہلے اس کی صحبت چھوڑ دو، کیونکہ وہ خود بھی مردہ ہے اور تمہیں مردہ کر رہا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اللہ والے کی پہچان نہ ڈگری سے ہے، نہ چہرے سے ہے، نہ کپڑوں سے ہے، اللہ والے کی پہچان اس کے من کے اخلاص سے ہے، اس کے صبر سے ہے، اس کی استقامت سے ہے، اس کے اعلیٰ اخلاق سے ہے، اور اس کے توکل سے ہے، اس کی رضا سے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ سادہ بات ہے، سادہ بات ہے، سادہ بات ہے۔ دیکھ لو اگر میرا دل کسی کی صحبت سے نفرت والا بن رہا ہے تو سمجھ لو صحبت اچھی نہیں ہے، اگر کسی کی تربیت سے دل تعصب والا بن گیا ہے تو جان لو قرآن بتا رہا ہے یہ صحبت اچھی نہیں ہے، یہ تمہیں مردہ کر گیا، یہ تمہاری روح کو مردہ کر گیا، تمہارے دل کو مردہ کر گیا، اور زندہ کبھی مردہ نہیں کرتا، زندہ ہو تو دل زندہ کرتا ہے، اور اگر اس کی تربیت، اس کی صحبت اور اس کی سنگت نے دل بے نیاز کیا ہے اور تمہیں ایسا بنا دیا ہے کہ تمہیں کوئی گالیاں بھی دیتا ہے تم پرواہ نہیں کرتے، تمہیں کوئی تانے بھی مارتا ہے تم پرواہ نہیں کرتے،
تمہاری کوئی عزت اچھالتا ہے تمہیں تمہارا دل محسوس نہیں کرتا، تم سوچتے ہو نہیں عزت بھی اللہ کی، ذلت بھی اللہ کی، ہر سوچ پہ اللہ کا خیال رہے، ہر معاملے میں ایک اللہ کا خیال رہے، تو لوگوں جان لو یہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت لے لو، اس کی صحبت نے مردہ دلوں کو زندہ کر رکھا۔ فی زمانہ معاملہ بڑا خراب ہو گیا، اس وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور دلوں کی زندگی لینا مشکل ہو گیا ہے۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن سب کچھ بتا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑی آسان بات ہے، جس کی صحبت تمہیں تعصب سے پاک کرتی ہے، نفرت سے پاک کرتی ہے، جھگڑوں سے پاک کرتی ہے، حسد سے پاک کرتی ہے، نفرتیں عداوتیں ختم کر کے قریب لاتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، احترام سکھاتی ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی آ جائے تو مصطفیٰ کی طرح چادر بچھانے والا دل بنا دے۔ جان لو یہی اللہ والا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اے موسیٰ میرے بندے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جو میں پہنچیں تو مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور اگر دل مردہ تھے اور مردہ ہو گئے، احساس ہی نہ رہا، اچھی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، قرآن بھی سمجھ نہیں آ رہا، تعصب آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ بھئی مجھے بتائیں، یاد رکھ لیں یہ کوئی نئی آج کی کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ قیامت سے شروع سے چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی، مگر اس سے آگے درمیان میں آ جائیں۔ کربلا میں کون کھڑا تھا؟ حسین کھڑے تھے، حسین کھڑے تھے، اور مقابل میں کون کھڑا تھا؟ کوئی کافر تھے؟ ان کی نماز کربلا میں بھی قضا نہیں ہو رہی تھی۔ ہدایت سمجھے کیا ہے؟ تحریک منہاج القرآن کسی سے کوئی عداوت نہیں، اے امت مسلمہ یہ آخرت کی طرف تمہیں توجہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کی مثال خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی سنت پہ قائم ہے، آقا کی سنت پہ قائم ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگ مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر جہنم کی طرف جاتے ہیں، لوگ نادانی میں مجھ سے چھوٹتے ہیں، جہنم کی طرف جاتے ہیں، اور ہم دیوانہ وار ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کے پکڑ کے لا لا کے انہیں جنت کی طرف لاتا۔ آج منہاج القرآن بتا رہا ہے اپنے کردار سے لوگوں بچ جاؤ، اپنی آخرت سنوارو، نبی کی سنت پہچانو، نبی کے کردار کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، تم کون ہو، تمہارا کردار کیا ہے۔ مسلمان، ارے مسلمان کا آقا تو وہ تھا کہ کافر پتھر مارے تو دعائیں دیتا ہے، چہ جائے کہ مصطفیٰ کے غلام سے ہی نفرت، کلمہ پڑھنے والوں سے عداوت، کلمہ پڑھنے والوں کا حسد، یہ اچھا نہیں ہے، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، ایسی تربیت اچھی نہیں ہے، ایسی سنگت اچھی نہیں ہے، جس نے دل کو مردہ کر دیا ہے کہ پہچان کی راہ نہیں چھوڑی۔ اور جب دل مردہ ہو جائیں اور دل پہ خواہشیں مسلط ہو جائیں اور دل کی زندگی ختم ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم کیا منہاج القرآن اور کیا منہاج القرآن کے لوگ، خدا کی قسم پھر دلیلیں اور ہدایت پر تقریر حسین بھی کرے سمجھ کوئی نہیں آتی، مردہ دلوں پر ہدایت بند ہوتی ہے۔ کربلا میں کی تھی نا تقریر، کن سے کی تھی؟ اپنوں سے کہ پرایوں سے؟ اذانیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حسین سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل دے گا؟ میں فکر یہ دے رہا ہوں دل کو پہچانو، دل کو، اگر دل اچھی بات سننے اور دیکھنے اور پہچاننے سے محروم ہو گیا ہے تو لوگوں افسوس کرو، اللہ کی افسوس کرو اپنی حالت پر کہ دل ایسا ہو گیا ہے، دل مردہ ہے، زندگی نہیں۔ پھر سفر کرو، اٹھو، حضرت موسیٰ کی سنت پہ چلو، کسی زندہ دل کی بارگاہ میں جاؤ،
اس کی صحبت لو. اگر دلوں کی زندگی صحبت کے بغیر ہوتی تو حضرت موسیٰ کبھی ان کی طرف سفر کر کے اسے سنت نہ بناتے. ان کا دل مردہ نہیں تھا، ان کا دل مردہ نہیں تھا، مگر سنت بنائی جا رہی ہے. وہاں پہنچے تو ولی کی پہچان میں بتا دوں، ولی کی پہچان چھو منتر نہیں، ولی کی پہچان داڑھی نہیں، ولی کی پہچان علم کی ڈگری نہیں ہے. ولی کی پہچان ہے اگر اس کی صحبت نے دل کو بے نیاز کر کے پاک کر دیا ہے اور غیروں کے لیے بھی امن کا گہوارہ بنا کے حسد، بغض، اناد، کینہ، نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، تعصب ختم کر دیا ہے، تو جان لو یہ ولی ہے. اس کی سنگت نہ چھوڑنا، اس کی سنگت نہ چھوڑنا. اور اگر دل نفرت، عداوت، قدورت، حسد میں مبتلا ہے تو ایک لمحے سے پہلے وہ صحبت چھوڑ دو، تمہاری آخرت ورنہ برباد ہو جائے گی. اب وہاں پہنچے، قرآن کہتا ہے جب وہاں پہنچے فارتد علی آثارہ ما قصصا، پھر اپنے قدموں کے نشان پر پلٹے اور وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر لیے سوئے ہوئے تھے. انہیں جا کے جگایا. قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، پس حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پا لیا. اس بندے کی تعریف کیا کی، ولایت کی تعریف کیا کی؟ ولایت کی تعریف نہ علم ہے، ولایت کی تعریف نہ چہرے ہیں نہ کپڑے ہیں، کچھ نہیں. کیا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ جب بندہ ولی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا خاص حصہ اسے عطا ہوتا ہے. اور جو اللہ کی رحمت کا خاص حصے کا معنی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کے پاس مردے آئیں تو اللہ کی رحمت کا وہ حصہ چونکہ اس کے پاس ہے وہ مردوں کو زندگیاں دے دیتا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس کے سینے میں اپنا خاص علم لدنی رکھتا، علم لدنی ہوتا ہے. انہیں جگایا، وہ اٹھے. اب دیکھیں نا ایک بندہ سویا ہوا ہے تو سویا ہوا ہو، گہری نیند میں ہو، آپ جگائیں تو وہ آنکھیں ملتا ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام اٹھے، دیکھا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ مجھے کیوں جگایا؟ اب اس وقت نہ کوئی پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، مگر یہ بات ہر کوئی جانتا تھا کہ ایک فرعون ہے اور اس بدبخت نے ایسا نظام مسلط کر رکھا ہے کہ اس نظام کے تحت غریب مرتے ہیں اور اس نے پوری ریاست میں اپنے ہنڈے پھیلا رکھے ہیں جو جس کی چاہیں عزت لوٹے، جس کا چاہیں مال چھینے، جسے چاہیں قتل کرے، کسی کو جرأت نہیں اس کے خلاف آنے کی. تو یہ اس کا تسلط مشہور تھا. پھر یہ بھی مشہور ہوا کہ اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے، اپنا ایک نبی پیدا کیا ہے. اس نے جد و جہد کر کے مردہ عوام کے اندر زندگی ڈال کے، وہ جو فرعون کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، ان کے اندر اپنی تربیت سے ان کے ایسے دل زندہ کیے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے نجات دلا دی. تو یہ خبریں تو دور دور تک تھیں، تو حضرت خضر تک بھی پہنچی ہوئی تھی کہ کوئی موسیٰ آیا بنی اسرائیل میں، اس نے فرعون سے نجات دلا دی. انہوں نے پوچھا بھی آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں. حضرت خضر نے کہا اچھا وہ بنی اسرائیل والا، وہ جسے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، وہ جو اللہ کا پیغامبر، وہ والا موسیٰ ہے؟ ہاں جی میں وہی ہوں. پوچھا ادھر کدھر آئے ہیں؟ کدھر آ گئے؟ اب سنیں کہ جب انہوں نے پوچھا کدھر آئے ہیں تو میں قرآن پڑھ کے سنا دوں. قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس سے کہا، کس سے؟ خضر سے کہا. کیا کہا؟ هل اتبعک، ہائے ہائے، میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کی اتباع کر سکتا ہوں. اتباع ہی کا نام غلامی ہوتا ہے. آپ کے لوٹے بھر سکتا ہوں، آپ کی غلامی کر سکتا ہوں، آپ کی سنگت میں رہ سکتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب کتاب
کون کہہ رہا ہے؟ جو خود صاحب کتاب ہے. کسے کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ درویش کو جو صاحب کتاب نہیں. کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو پتہ چلا ایک علم ملتا ہے کتاب سے. ایک علم ایسا ہے وہ کتاب سے ملتا ہے، مگر ایک علم ایسا بھی ہے وہ کتاب نہیں ہوتا، وہ کسی کی خدمت سے ملتا ہے، وہ کسی کے لوٹے بھرنے سے ملتا، وہ کسی کی غلامی سے ملتا. بھئی کتاب والا تو پاس تھا نا سارا، کتاب والا پاس تھا اور صاحب کتاب ہو کے کہہ رہے ہیں حل اتبعک، آپ کی غلامی اتباع کر سکتا ہوں. کیوں؟ الا ان تعلمنی، اس شرط پر آپ مجھے علم دیں. شرک نہیں ہوا. بھائی کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے؟ جی غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہائے ہائے، تو یہاں شرک نہیں ہوا. آپ نے، آپ کے پاس چل کے آیا ہوں اور اتنی دور سے آیا ہوں. تو نبیوں کا عقیدہ تو یہ ہے دیتا اللہ ہے، مگر وہ جس کو دیتا ہے اس کی خدمت سے لینا پڑتا ہے. وہ بھی آگے دیتے ہیں، وہ بھی آگے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں ان تعلمانی، آپ مجھے علم دیں. کون سا؟ مما علمت رشدا، وہ علم جو آپ کو دیا گیا. اور کون سا علم؟ جو سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے، رشد و ہدایت کا علم ہے. تو پتہ چلا ایک علم کتاب سے آتا ہے، ایک علم کتاب سے نہیں آتا. ایک علم کسی کی خدمت سے آتا ہے، کسی کی صحبت سے آتا ہے. کتاب کا علم آئے تو کتاب کے علم میں شائبہ ہے، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کتاب پڑھنے والا ممکن ہے مفتی ہو جائے، شیخ الحدیث بھی ہو، شیخ الفقہ بھی ہو، مگر گارنٹی نہیں ہے کہ ہدایت ہی دے گا. نہیں، یضل بہ کثیرا، کتاب پڑھ کے گمراہ بھی ہو سکتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بڑے اس سے ہدایت پاتے ہیں. تو کتاب کے علم پر یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا آیا، مگر وہ علم جو اللہ نے سینے میں علم لدنی رکھا تھا، فرمایا مما علمت رشدا، جب وہاں سے علم ملے تو پھر گمراہی کا تصور نہیں ہوتا، وہ سیدھا ہدایت تک منزل تک پہنچاتا ہے جو کسی کی صحبت سے ملتا. علم ہو گئے دو، علم ہو گئے دو، ایک کتاب والا علم اور ایک سینے والا علم. ایک کتاب والا علم، ایک سینے والا علم. کتاب والے علم میں گمراہی ہو سکتی ہے، ہدایت بھی ہو سکتی ہے، وہ دل کی بنا پہ ہوتا، میں نے آپ کو بتا دیا. مگر جو کسی کی صحبت سے ملے، جو کسی کی سنگت سے ملے، جو کسی کی تربیت سے ملے، اگر وہاں سے علم لدنی ملے تو ایسا بندہ پھر وہ خود راہبر بنتا ہے اور آگے ہدایت لیتا ہے اور ہدایت بانٹتا چلا جاتا ہے. دو علم ہو گئے. تو لوگوں، علم لینا ہے تو کسی ولی سے ملے گا. اور یہاں تک یہ بھی بتا دوں، اس پر مفسرین نے لکھا کہ پہلی امتوں میں یہ دونوں علم جدا تھے. دیکھیں نا، صاحب کتاب ہو کر بھی جا رہے ہیں، کتاب تو پاس ہی نا. اس کا مطلب ہے کہ جو لینے جا رہے ہیں وہ کتاب میں نہیں تھا. اگر وہ کتاب میں ہوتا تو کیوں جاتے؟ اور جو لینے گئے ہیں وہ علم لدنی، رشد و ہدایت والا علم. پہلے سینے جدا ہوتے تھے، الگ الگ علم تھے. قربان جائیں آقا آپ کی آمد پر اور آپ کی عظمت پر اور آپ کی کتاب پر. وہ علم جو پہلے بکھرے پڑے تھے مصطفیٰ پہ آ کے یکجا ہو گئے، آقا پر آ کے یکجا ہو گئے، حضور کی امت میں آ کے یکجا ہو گئے. اور پھر یہاں جمع کر دیے. تو یہاں تک بات آ گئی کہ
کتاب وہ کہ آپ نے سنا کہ دو مولوی ایک جھگی میں نہیں رہ سکتے، یہ پنجابی کا ایک جملہ ہے، ضرب المثل ہے، مگر دو صوفی رہ سکتے ہیں، سنا ہوا ہے نا؟ یاد رکھ لیں یہ کوئی مزاح کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نہ مزاح کی بات ہے نہ طنز کی بات ہے، یہ عین حقیقت ہے، یہ عین حقیقت ہے۔ وہ کیسے؟ جب پوچھا نا کہ میں آپ کے علم، انہوں نے پوچھا نا کیوں آئے ہیں، میں اس لیے کہ آپ کی خدمت کر کے، آپ کی صحبت میں رہ کے وہ علم لوں جو اللہ نے آپ کے سینے میں اس کو ہدایت کر رکھا ہے۔ جب یہ کہا تو صوفی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قال انک لن تستطیع معی، یہ نہیں کہا کہ آپ بے صبرے، یہ نہیں کہا، یہ توجہ کریں، کیا کہا؟ معی صبر، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یوں نہیں کہا کہ اے موسیٰ آپ بے صبر ہیں، جو طلب کرنے آئے ہیں تو بتا دیا وہ ملتا ہے صبر سے، جو مانگ رہے ہیں وہ صبر سے ملتا ہے، اور آپ میرے ساتھ صبر کر نہیں سکتے۔ کیا معنی؟ یہ معنی نہیں ہے کہ موسیٰ بے صبرے تھے، یہ نہیں ہے، دراصل ان کا علم ایک حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اے موسیٰ تو شارع شریعت ہے، اور تو صاحب کتاب ہے، اور تیری تو ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ غیر شرعی امر دیکھے تو بولے۔ بھائی سنت کی جو بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عمل نبی کے سامنے ہو اور نبی نہ بولے، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو وہ فرمانے لگے کہ آپ کی تو ڈیوٹی ہے کہ غیر شرعی عمل ہوا تو تم نے بولنا ہے، نہ بولا تو شریعت گئی، نہ بولا۔ بھائی دیکھے نا، میں بچہ ماروں گا، اب بچہ مارا جائے اور نبی ہو صاحب کتاب، وہ اس لیے نہیں بول رہا کہ بچہ مار دیا، وہ اپنی کتاب بچا رہا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ تو صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، تیری تو ڈیوٹی ہے بولنا، نہ بولا تو تیرا منصب گیا، ادھر سے گیا، بولا تو ادھر سے نہیں ملے گا، بولا تو جو لینے آیا وہ نہیں ملے گا۔ تو راستہ بتا دیا، یہاں بتا دیا لوگوں تیر پکڑنے سے پہلے چھانٹی کرو، تحقیق کرو، سب کچھ کرو، تیر پکڑنے سے پہلے، مرشد پکڑنے سے پہلے جو دیکھنا ہے دیکھو۔ رشد و ہدایت اکتساب فیض کا سلیقہ سکھایا جا کہ کسی مرشد، کسی راہبر، کسی اللہ والے کے پاس جا کے اگر لینا چاہتے ہو تو اگر تو مفتی ہے، اگر تو عالم ہے تو پہلے دیکھ لے، مگر جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا لن تستطیع معی صبرا، پھر نہیں بولنا، ورنہ سٹاپ ملے گا کچھ نہیں۔ یہ بات تو موسیٰ سے ہو رہی ہے، ہم کیا ہیں؟ اللہ نے اصول قاعدہ بنا دیا ہے کہ وہ علم لدنی جو سینوں میں آتا ہے وہ لینا ہو، وہ ادب سے آتا ہے، وہ صبر سے آتا ہے، بولنے سے نہیں آتا۔ خاموش رہو پہلے، اور اس کے بعد جب ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو پھر زمانہ کچھ کہتا پھرے، پھر یہی ہے کہ میرا پیر سچا، پھر کیا ہے جو میرے پیر نے کہا وہی سچا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مریدین میں بڑے بڑے اجل علماء تھے، ان میں ایک نام نظام الدین اولیاء کا بھی ہے، بہت بڑے عالم حافظ وہ بھی تھے۔ اب جیسے خانقاہوں میں نظام ہوتا ہے کہ مریدین آ کے بیٹھ جاتے ہیں، شیخ بعد میں آتے ہیں،
تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، نظام الدین اولیاء بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا صاحب تشریف لائے۔ بابا صاحب پر ایک کیفیت تھی، ایک حال تھا۔ آپ نے بیٹھتے ہی کہا آج اللہ نے مجھے ایک سبق یاد کروایا، ایک سبق پڑھایا ہے، کون ہے جو پڑھے گا؟ نظام الدین اولیاء عرض کرتے ہیں حضور میں پڑھوں گا۔ میں آ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ گئے، بابا صاحب اونچی آواز میں پڑھانے لگے۔ اب یاد رکھنے عربی زبان میں اگر بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں اگر زیر کو، زبر کو، پیش کو تبدیل کر دیں تو معنی ہی بدل جاتا ہے۔ یعنی مفہوم، مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں انعم تا، زبر پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہے مولا جن پہ تو نے انعام کیا، انعمتا جس پہ تو نے انعام کیا۔ اور معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اگر تا کی جگہ پہ تو کر دیں، زبر کی جگہ پہ پیش کر دیں تو مفہوم چینج ہو جائے گا اور معنی بنے گا تو نے، میں نے انعام کیا، تو کفر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا مقام آ گیا۔ نظام الدین اولیاء پڑھ رہے ہیں، فرید الدین پڑھا رہے ہیں، تو پڑھاتے پڑھاتے ایک مقام آیا، وہاں پڑھنا تھا زبر، وہ پڑھ گئے پیش۔ وہ جو ہی بابا صاحب نے پیش پڑھی علماء کے کان کھڑے ہو گئے، مگر نظام الدین اولیاء نے بھی پیش ہی پڑھی اور بابا صاحب ادھر ہی رک گئے، دہرانے لگے، پڑھتے رہے۔ نظام الدین اولیاء پڑھتے رہے، علماء کرام دیکھتے رہے۔ بابا صاحب پڑھا کے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ علماء کہتے ہیں نظام الدین تو عالم ہے، تو فاضل ہے، تیرا تو درس ہے نظام، تو نے تو فلاں کیا، تو بتا دیتا کہ بابا صاحب یہاں پیش نہیں زبر پڑھنا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا میں مرید ہوں، پیر نہیں، میں تو خود سیکھنے آیا ہوں، سکھانے نہیں۔ اور فرمانے لگے تم ہو، خدا کی قسم آج عرش سے جبریل امین آ کے کہتے کہ جو پیر پڑھا رہا ہے اس کی درستگی کر کے نہ پڑھ، تو خدا کی قسم میں جبریل کی بھی نہ مانتا، وہی پڑھتا جو پیر پڑھا رہا ہے، جو پیر پڑھا رہا ہے۔ لن تستطیع معی صبرا، یہ فتویٰ سے نہیں ملتا، صبر سے ملتا۔ اور مرید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب میری نہیں چلے گی، آپ کی چلے گی، آپ کی چلے گی۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو صاحب کتاب نبی ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے کہ غیر شرعی پہ بولے، اگر یہ بولا نہ تو کتاب گئی، بولا نہ تو شریعت گئی، اور بول پڑا تو یہ نہیں ملتا۔ یہ دیکھ رہے تھے اور پھر آگے انہوں نے واضح کر دیا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، ایک میری نگاہ کے سامنے ہوگا تجھ سے اوجھل ہوگا، میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھے گا، تو تو کس طرح صبر کر سکتا ہے اس بات پر کہ جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، جو تو جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے درس ملا کہ لوگوں، یہ جنہیں اللہ حال دیتا ہے، ولایت دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، جس مقام پہ وہ ہوتے ہیں مرید ابھی وہاں نہیں پہنچتا، اسی لیے تو مرید ہے، اس مقام کو تو لینے گیا تھا۔ تو بسا اوقات میں تو قرآن کی مثال دے رہا ہوں، رد تو نہیں کر سکتے، تو بسا اوقات پیر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جو عقلاً اور نقلاً درست نہیں ہوتی، مگر ہمارا مقام اور ہوتا ہے، اس کا مقام اور ہوتا ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ مار دیا تو موسیٰ بول پڑے، کیوں بول پڑے؟ کیونکہ وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے، یہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اکتساب فیض کا پہلا قاعدہ یہ ہے زبان بند رکھو، اپنی عقل پیچھے رکھو، اپنا علم پیچھے رکھو۔ اگر کسی ولی سے فیض لینا ہے تو وہاں زبانیں خاموش رکھو، اگر زبانیں وہاں پر بولنے لگ جائیں تو فیض بند ہو جاتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا۔ اب اندازہ کر لیں
یہ تو موسیٰ کے خضر ہیں، یہ تو موسیٰ کے خضر ہیں۔ ارے موسیٰ کے خضر کا عالم اور ادب یہ ہے تو پھر محمدی خضر کا عالم کیا ہوگا؟ موسیٰ کے خضر سے بھی لینا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے زبان نہ کھولو، چہ جائے کہ وہاں پر ماحول ہی بدل دو سارا۔ اللہ ادب سکھایا جا رہا ہے ولی کی بارگاہ کا۔ ارے ولی کی بارگاہ کا جہاں ادب نہ ملے وہ خیر کا راستہ نہیں ہے۔ لن تستطیع معی صبرا، اور صبر کا معنی یہ ہے آواز بلند نہیں کرنی، جملہ بلند نہیں کرنا۔ اگر میرا فیض لینا چاہتے ہو بولنا نہیں، اگر میرا فیض لینا چاہتے ہو۔ ارے بنی اسرائیل کے خضر سے فیض لینے کے لیے خاموشی ہے تو پھر داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث الاعظم، یہ خضر محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ لوگوں یہ ایک درد ہے، خدا کی عزت کی قسم، اللہ گواہ ہے، سوائے خیر کے اور کوئی نیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بچ جائیں، سوائے اس کے کہ راستہ مصطفیٰ والا مل جائے، سوائے اس کے کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں، سوائے اس کے کہ کہیں قبر نہ بھر جائے عذاب سے، سوائے اس کے کئی زندگی جو انعام ہے، نعمت ہے اللہ کی، اس بے ادبی میں جا کر کہیں برباد نہ کر بیٹھے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ارے آواز بلند کرنے سے اس کا عتاب ہوتا ہے اور فیض بند ہوتا ہے اور خیر نہیں ملتی، وہ راستہ اچھا نہیں، وہ رہبر اچھا نہیں جو اس راستے سے ہٹا دے۔ یہ قرآن کا راستہ ہے، وہ رہبر اچھا نہیں جو اس راستے پر نہیں چلا رہا۔ اگر اس راستے پہ ہو تو چھوڑ دو، وہ راستہ لو جہاں ادب ہے، جہاں صبر ہے، جہاں اخلاق ہے، جہاں پر حسن نیت ہے، حسن اخلاص ہے، حسن اخلاق ہے، وہ راستہ اچھا ہے۔ میں آپ کو 2 جمع 2 4 کی طرح، ہمارا تو کام ہی یہ ہے، ہمارے قائد نے تو ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ بیٹے حق کی آواز بلند کرو، شاید کوئی حر نکل آئے، حق کا نکارہ بجاتے رہو، تعصب سے پاک ہو کر، نفرت سے پاک ہو کر کہ یہ ساری امت تو مصطفیٰ کی ہے، یہ ساری امت مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ مولا معاف کر دے۔ تو لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ راہ دکھائیں جس سے مصطفیٰ کے دامن مل جائے، ہم وہ بات بتائیں جس سے آپ اللہ کے عقاب سے بچ جائیں۔ الا ما لم تحد به خبرا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا۔ یہ حضرت موسیٰ کا قول، جو سیکھنے گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا، یہ راہ تھی، بلا آسیلہ کا امرا، اور آپ کے کسی امر کی بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو بتائیں کوئی ولی چاہے گا کہ آپ اس کی بارگاہ میں قدر مچا دیں آ کے؟ وہ راستہ اچھا نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ تو یہاں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو یہ آگے بھی چلتا ہے اور آگے جا کر تو پھر پردے تو آگے اٹھنے ہیں سارے جی علامہ صاحب وہی اصل بات تو ساری آگے ہے، لیکن اس وقت جو اللہ نے چاہا ہم نے وہ بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ پہلی بات، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ دل زندہ کرتا ہے، مردہ نہیں کرتا۔ جان لو، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور دل کے زندہ اور مردہ ہونے کی بات کیا ہے، معنی کیا ہے کہ دل اگر تعصب زدہ ہو جائے تو مردہ ہو گیا، حسد آ جائے تو مردہ ہو گیا، نفرت آ جائے تو مردہ ہو گیا، لالچ آ جائے تو مردہ ہو گیا، کسی کے مقام کو برداشت نہیں کرتا، مردہ ہے۔
یہ مردہ ہونے کی علامت ہے۔ اور دل زندہ کیا ہے؟ دل زندہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا پیغام اور فیض یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا تو پھر کلمہ پڑھنے والا ہے، ارے دل اتنا بڑا ہو جائے کہ کافر سے بھی تعصب نہ رکھے، اصول کی جنگ لڑے، کافر سے بھی نفرت نہ رکھے، اصول کی جنگ لڑے۔ پھر اگر دل اتنا بڑا ہو جائے تو سمجھ لو یہ مقام اور یہ بارگاہ یہ دل زندہ والی ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ نمبر 2، ولی کی بارگاہ میں صبر سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو، اور ادب یہ ہے کہ آواز بلند نہ ہو، ادب یہ ہے کہ آواز بلند نہ ہو، اس کی آواز پر آواز بلند نہ کی جائے، پھر فیض ملتا ہے۔ اور اگر دل اس ادب کو بھول چکا ہے تو چاہے کچھ بھی ہے وہ راہ اچھی نہیں ہے، اس کا آپ جس طرح مرضی دل کو تسلی دے لیں، جو بھی معنی بنا لیں، وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر دل وہیں پہ ٹکا ہوا ہے اور ادھر ہی جا رہا ہے اور حر کی طرح ہدایت نہیں لیتا، حر کی طرح ہدایت نہیں پاتا، تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا میرے دل کو فراخی دے دے، میرے دل کو اولیاء کا ادب دے دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر علم عرفان لینا ہو اور باطنی علوم سیکھنے ہو تو باطنی علوم کے لیے زبانیں بند کی جاتی ہیں۔ جب کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دو، مرشد کے پاس جاؤ، تو پھر نہ مفتی بنو، نہ مفسر بنو، نہ عالم بنو، خادم بنو، مخدوم نہ بنو، نوکر بنو، نوکر بنو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا نا کہ صبر نہیں کرے گا، تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ بے صبرے نہیں تھے، بے صبر، وہ صاحب شریعت تھے۔ صاحب شریعت کا کام ہے شریعت کا تحفظ۔ وہ جو میرے ذہن میں آ گئی بات کہ میں نے بات کی کہ دو ایک کلی میں عالم نہیں رہ سکتے، تو اس کا معنی سمجھ لیں، اس لیے کہ عالم کا کام ہے حضور کی شریعت کی حفاظت۔ عالم کا کیا کام ہے؟ حضور کی شریعت کی حفاظت۔ غیر شرعی امر پر اگر عالم نہ بولے تو اس کا ایمان ہی چلا جائے۔ اب میں اس کی اپنی ایک مثال دیتا ہوں، میں خط کروا رہا تھا ایسا، وہ یہ بابا بلے شاہ کا میلہ ہو، آپ دیکھیں وہ دم دماغ ہوگا، لوگ بھنگڑا ڈالتے ہیں، چادر جا رہی ہے، ڈھول بج رہا ہے۔ تو شالامار میں میرا، چونکہ میں ادھر ہوتا ہوں، تو شالامار کا میلہ جو ہے تو یہ کچھ ہوتا ہے۔ وہ خط بنوا رہا تھا، تو خط بنواتے وہ سامنے چادر گزر رہی تھی، ڈھول بج رہا تھا اور نوجوان ناچ رہے تھے۔ وہ خط بنانے والا وہ مجھے حجام کہتا ہے، علامہ صاحب یہ جائز ہے؟ تو میں نے بلا تعامل کہا نہیں، حرام ہے۔ بلا تعامل کیا کہا؟ حرام ہے۔ وہ فٹ کہتا ہے بلا دے نچیا سی کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹے کہ میں نے نچ کے یار منا دے۔ کہتا ہے یہ بلا دے نچیا سی، تو میں نے سادہ کہا، میں نے کہا پہلے تو بلا بن جا پھر نچی۔ یہاں غلطی ہے، جو بلا بن جائے وہ ناچے، مگر ہم بلا نہیں بنیں گے جب تک پردہ ہم سے نہ اٹھے۔ آواز سمجھے؟ یہاں خرابی آ جاتی ہے۔ بات بلے شاہ کی کرتے ہیں، بلے شاہ کی جوتی جیسا نہیں ہوتا۔ یہ مقام ہے، دیکھیں نا وہ قتل کر رہا تو کوئی تو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، مجھے پتہ ہی نہیں وہ کس مقام پہ، تو راہ کس سے لینی ہے؟ ہم نے بابا بلے شاہ کے بابا بلے شاہ ہو جائے، پیر واری شاہ ہو جائے، سلطان العارفین ہو جائے، یا بڑے سے بڑا ولی ہو جائے، اس کا عمل حجت نہیں، حجت مصطفیٰ کی ہے۔ اور اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اس کو مقام گرا دیا ہم نے، نہیں، اس پر زبانیں خاموش کر، اس پر کیا ہے؟ فلا تسألنی، اس پر خاموش رہیں۔ تو حضرت خضر کیوں بولے، حضرت موسیٰ کیوں بولے؟ اس لیے کہ صاحب شریعت تھے۔ اگر صاحب شریعت بولے نا تو ایمان چلا جائے گا،
اور اس پر میں آخری ایک بات وجہ سمجھا دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے عارف بھی تھے، اور منصور حلاج دونوں ایک ہی زمانے کے دوست بھی تھے. تو کبھی کبھی ولایت کی بات ہو جاتی ہے نا، تو یہ بزرگ لوگ آپس کے پھر عارفانہ کلام بھی شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹھے ہوئے تھے تو جنید بغدادی نے کہا منصور حلاج ایک بات بتاؤ. منصور حلاج ایک بات بتاؤ. انہوں نے کہا بتاؤ. کہا لگتا ہے تجھے سولی چڑھے گی، تو سولی پہ لٹکایا جائے گا. یہ میرا علم بتا رہا ہے، یہ علم لدنی عرفان جو دیوار کے نیچے بھی خزانہ دیکھ رہا تھا. یہ وہ ہے جو بچے کے باغی ہونے اور کافر ہونے کو دیکھ لیتا، یہ وہ علم تھا. تو کہا کہ تجھے پھانسی لگے گی. منصور حلاج نے کہا اگلی میں بتاؤں، اگلی بات میں بتاؤں. کہا بتاؤ. میں فتویٰ تو دے گا. پھانسی تو لگوائے گا. اب ہوا کیا، جیسے آپ نے بات کی بجٹ میں آ گئے. یہ مقام ہوتا ہے اولیاء کا، صوفیاء کا، کہ خاص مقام پہ، بلکہ مقام کیا تھا، حدیث قدسی ہے. تو میں میرے محبوب اگر میرا نور آسمانوں پہ سماتا تو تاب نہ لاتے ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین پہ سمائے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر تیرا غلام مومن اس کا دل وہ ہے جہاں میرا نور سما جاتا ہے. اور جب سما جائے تو آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا میں ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں ہوں. تو جب اللہ بولے تو پھر اللہ بولا. بولتا میں ہوں، سنتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہیں گرفت میری ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہیں چال میری ہوتی ہے. تو وہ منصور حلاج وجد میں آئے تو کہا انا الحق انا الحق، میں اللہ میں اللہ. وہ مریدین اور عوام ہو یہ کیا شروع کر دیا، پکڑ لیا. وجد طاری تھا کہ بادشاہ کے پاس چلے گئے. وہ بادشاہ نے بھی سن لیا کہ یہ اللہ کو کا دعویٰ کرتا ہے. اور کا مفتی صاحب کو، قومی مفتی تھے جنید بغدادی. بھائی قومی مفتی ہوتا ہے نا کوئی، آپ کے بھی ہیں نا. تو جنید بغدادی قومی مفتی تھے. تو بادشاہ نے کہا ذرا مفتی صاحب کو لے آؤ. اب مفتی صاحب اب وہ عارف نہیں آئے، اب شریعت کے محافظ بن کے مفتی آیا ہے. کہا بتاؤ اے جنید بغدادی، بندے نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ اب اسے نہیں بچانا کہ منصور حلاج ہے، اسے نہیں بچانا کہ اس کا بڑا درجہ ہے، اور دیکھتے تھے کہ اس کا درجہ کیا ہے. علم تھا انہیں، جیسے موسیٰ کو علم تھا کہ یہ خضر ہے، مگر اسے نہیں بچانا. بچانا کسے ہے؟ بچانا مصطفیٰ کی شریعت کو ہے. یہ فرض ہے. جب پوچھا نا بتاؤ مفتی صاحب فتویٰ کیا ہے، تو پھر جنید بغدادی نے کہا کہ مصطفیٰ کی شریعت کا فتویٰ ہے بندہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے پھانسی لگا دو. نہ اس کا مقام گیا نہ اس کا مقام گیا، نہ اس کی انکار ہوا اس کا انکار نہیں ہوا، مصطفیٰ کی شریعت کا تحفظ ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ مشکل تو نہیں ہے نا علامہ صاحب، آسان بات ہے. یہ موسیٰ و خضر کا سفر ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے، اور بڑے عقدے اس کے اندر کھلتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے شریعت کا تحفظ کرنا ہے. ہاں خود منصور حلاج ہو جائیں تو جو چاہے کریں. اور یہ بھی سن لیں کہ جنید بغدادی نے بتایا کہ بھئی اس نے اپنا حساب دینا ہے، یہ دے گا تو اپنا دے گا، میرا تھوڑی دے گا. میں نے خود کو بچانا ہے، اسے نہیں بچانا، اور مصطفیٰ کی شریعت کو بچانا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا کرے، اور اولیاء کا ادب عطا کرے، اور مردہ دلوں کو زندگی عطا کرے، اور مردہ زندگیوں کو تازگی عطا کرے، اور گندی روحوں کو اپنے اولیاء کا فیض دے کر، کسی مرد کلندر کی صحبت دے کر دل اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ دل اللہ کے سوا کا تعصب نہ پالے، اللہ کے سوا کی نفرت نہ پالے،
اللہ کے سوا کی عداوت نہ پالے، اللہ کے سوا کا خوف نہ پالے، اللہ کے سوا کی طلب نہ پالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔